الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا. ساتھیوں، رمضان المبارک کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس بنا پر ہے کہ آسمان میں جتنی بھی کتابیں تھیں اللہ تبارک و تعالی کی جو ایک ہدایت کا سامان بن سکتی تھی دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل فرمائی وہ اس مہینے میں نازل فرمائی. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر جو صحائف نازل ہوئے اس کی تاریخ جو بتلائی جاتی ہے وہ 3 رمضان المبارک. ابراہیم علیہ السلام پر جتنے صحیفے نازل ہوئے یعنی ان کی جو کتابیں نازل ہوئی وہ 6 رمضان المبارک. اس کے بعد زبور کا نمبر آتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا 12 رمضان المبارک کو. اس کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی اس کی تاریخ آتی ہے 18 رمضان المبارک. اور پھر سب سے مقدس، سب سے اکمل، سب سے افضل وہ ہے قرآن مجید. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل کیا اکثر قول کے مطابق، اور سب سے صحیح قول جس کو مہر حافظ ابن حجر عسقلانی نے لگائی وہ ہے 27 رمضان. اس میں قرآن پاک نازل ہوا. تو دوستو، قرآن مجید کو رمضان المبارک کے ساتھ بہت زیادہ انسیت ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہے. رمضان اور قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ تعلق ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش طلب کریں گے. روزہ کہے گا یا اللہ تو اس کی سفارش فرما، اس لیے کہ اس نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، دن بھر میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، لہذا تو اس کی سفارش فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے. بالکل اسی طرح قرآن مجید، کہ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا اس شخص کے لیے جس نے اس کی تلاوت کی ہوگی رات میں، دن میں. چنانچہ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس نے مجھے پڑھا اور اپنی نیندوں کو قربان کیا میرے خاطر، لہذا تو اس کی سفارش کو قبول فرما.
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. اور یہ ایک ایسی روایت نہیں ہے. قرآن کی صرف ایک چھوٹی سی سورت کے بارے میں آپ کو بتلاؤں جس کو ہم تبارک الذی کہتے ہیں، سورہ ملک. روایت میں آتا ہے کہ یہ سورت پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کرے گی. انسان گنہگار ہے، قبر کا عذاب اس پر ہونا چاہیے، اس کو گناہ ملنا چاہیے. اس کے باوجود بھی روایت میں آتا ہے جس شخص نے سورہ ملک کو پابندی سے پڑھا، اس کی تلاوت پابندی سے کی، قیامت میں بلکہ قیامت سے پہلے جو سب سے پہلی منزل ہے وہ ہے قبر کی منزل. قبر میں یہ سورت اس کی پہرے داری کرے گی، اس کے لیے واچ مین بن جائے گی یہ سورت. اور اگر خدا نخواستہ فرشتے آتے ہیں عذاب کے لیے، یہ سورت ان سے جھگڑا کرے گی. اور یہاں تک روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی یا تو تو اپنے قرآن سے مجھے نکال دیا، اس بندے کو معاف کر دے. اب ہے 30 آیتوں کی یہ سورت، اس کی یہ فضیلت ہے. تو دوستو اگر کسی نے پورے قرآن مجید کی عادت بنا لی ہے، پورے قرآن مجید کی تلاوت کوئی شخص کر رہا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی مقبولیت کیا ہوگی؟ اسی بنا پر ہمارے اسلاف کو ہم دیکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رمضان المبارک میں ان کا معمول دیکھیے قرآن کا. دن میں 1 قرآن، رات میں 1 قرآن اور تراویح میں 3 قرآن. اب دن کا 1 قرآن، رات کا 1 قرآن. اب 30 دوری 60 قرآن یہ ہوئے. اور تراویح میں 3 پارے کے حساب سے 3 قرآن بنتے ہیں پورے رمضان میں. وہ 3 قرآن یعنی امام صاحب کا صرف رمضان المبارک میں یہ معمول تھا کہ 63 قرآن مجید مکمل ہوتے تھے. ایسے تو قرآن مجید کا حق ہے کہ پورے سال میں قرآن کو 2 مرتبہ ختم کیا جائے. اگر یہ حق کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن قرآن اس کی پکڑ کرے گا. جیسے دنیا والے اپنا حق مانگتے ہیں، قیامت کے دن قرآن بھی اپنا حق مانگے گا. ورنہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر قیامت کے دن کہے گا یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، لہذا آج تو بھی ان کو چھوڑ دے. تو دوستو قرآن کا بہت زیادہ تعلق ہے رمضان المبارک میں. امام شافعی 70 قرآن مجید رمضان المبارک میں پڑھتے تھے، 70. امام احمد ابن حنبل روزانہ کی 1 منزل، چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ. اب 7 منزل ہے قرآن میں، 1 ہفتے میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے. میں بھروچ گیا تھا، واگرا میں ایک شخص کو میں نے دیکھا. اب جب مسجد میں داخل ہونا ہوتا ان کو تلاوت کرتے دیکھتا، میں نے پوچھ لیا بھائی آپ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کہ دن کا 1 قرآن اور رات کا 1 قرآن. مجھے امام صاحب یاد آ گئے کہ اللہ کے بندے ابھی بھی ایسے موجود ہیں جن کا دن میں 1 قرآن ہے، رات میں 1 قرآن ہے. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن سے تعلق اور قرآن سے نسبت، قرآن سے محبت. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید ہمیں عطا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل عطا کیا. اگر درمیان میں نبی کا واسطہ نہ ہوتا تو ہم قرآن سے واقف نہ ہوتے اور اس کلام اللہ کی اہمیت نہ ہوتی، بلکہ پڑھنے کی ہمت بھی نہ ہوتی، سمجھنے کی بات تو دور. یہ کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں؟ اس پر قرآن کی ایک آیت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے پہاڑوں پر وہ جھوم جاتا، متصدعا لرزا لرزا ریزا ریزا کانپ جاتا وہ.
یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. دو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی پہاڑ کی کہ پہاڑ بڑا مضبوط ہوتا ہے. ہم مثالیں بیان کرتے ہیں ہمت کے لیے کہ پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ میرے کلام میں وہ طاقت ہے، وہ ہیبت ہے، وہ خشیت ہے، وہ خوف ہے کہ قرآن کو اگر میں نازل کرتا کسی پہاڑ پر تو یہ اس کا رعب، اس کا گھمنڈ ختم ہو جاتا، وہ جھک جاتا. اور متصدعاً تصدع سے بنا ہے، یعنی اس کے اندر جو گرمی ہے اس گرمی کی بنا پر وہ پھٹ جاتا، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب اتنا مقدس، اتنا بھاری، اتنا ہیبت ناک کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا، تو کیا ہمارا سینہ نہیں پھٹا؟ ہم کیوں آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اس کو؟ یہ واسطہ بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں، ورنہ ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم پڑھ سکتے. اب کیسے واسطہ بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا اس کی ساری ہیبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے میں اس کو جھیل لی، اس کو برداشت کر لیا. چنانچہ آپ نے بارہا پڑھا ہوا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے بخاری میں کہ سخت سردی کا موسم ہوتا، سخت سردی ہوتی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے قطرے ٹپکنے لگتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے، قرآن نازل ہونا شروع ہوتا، اونٹنی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ بیٹھ جاتی تھی. ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھتے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، اچانک سے وحی نازل ہوئی. وحی کا بوجھ ایسا تھا کہ مجھے ایسا لگنے لگا میری ران پھٹ جائے گی. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان کہ اس امت کے خاطر اس قرآن کے پورے ہیبت ناک منظر کو اپنے سینے میں انہوں نے سمیٹ لیا اور امت کے لیے اس قرآن مجید کو پڑھنا آسان کر دیا. کتنا بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے کہ بجلی جو چل رہی ہے ابھی میں آپ سے پوچھوں بجلی گرم ہے یا ٹھنڈی، آپ کیا جواب دیں گے؟ بجلی کرنٹ جو ہے وہ ٹھنڈا ہے یا گرم؟ اب ہر شخص کہے گا کہ گرمی ہے اس کے اندر. ظاہر سی بات ہے کہ کرنٹ کو اگر ہاتھ لگائیں، اب جیسا جیسا وولٹیج انسان کوئلہ بن جائے گا، پورا خون چوس لے گا. لہذا معلوم چلا کہ کرنٹ اور بجلی گرم چیز ہے، لیکن وہی کرنٹ فریج میں جاتا ہے تو بجائے فریج کی چیزیں جل جانے کے وہ تو ٹھنڈی ہو رہی، وہی کرنٹ اس اے سی میں آ رہا ہے تو اس اے سی کے جل جانے کی بجائے یہ اے سی پورے روم کو، پوری مسجد کو ٹھنڈا کر رہی ہے. وجہ کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک کمپریسر لگا ہوا ہے. فریج میں بھی ایک کمپریسر ہوتا ہے جو اس کرنٹ کو اپنے اندر لے کر ٹھنڈی میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے. اس کی جو گرمی تھی، اس کی جو شدت تھی، اس کو وہ اپنے اندر لے کے ہوئے ٹھنڈی میں تبدیل کر ہمیں دیتا ہے. بالکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی پوری گرمی، پوری شدت، پوری ہیبت کو اپنے سینے جمالی میں سمیٹ لیا اور اس کو برداشت کر کر امت کے سامنے پیش کر دیا. لہذا اب یہ قرآن کی آیت سمجھ میں آئے گی کہ اگر ہم قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو وہ جھک جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کی
ہیبت کو برداشت نہیں کر پاتا، لیکن ہم قرآن کو آسانی سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں واسطہ بنے۔ تو دوستو، اس قرآن مجید کو ہم بھی معمول بنائے رمضان المبارک میں تلاوت کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا رحم کیا اپنے بندوں پر کہ میرے بندے کچھ وہ بھی ہوں گے جو اس قرآن کو نہیں پڑھ سکیں گے، اس کی عظمت کو نہیں پہچان سکیں گے، اس کے معنی کی بات تو دور رہی، اس میں تفہیم کی بات تو دور رہی، اس میں غور و فکر کرنے کی بات تو دور رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک ایسا نظام بنایا کہ آپ کو صرف پیچھے کھڑے ہو جانا ہے اور آرام سے سننا۔ اب تراویح میں ایک قرآن بھی سن لیا تو گویا کہ ایک حق ادا ہو گیا قرآن کا۔ سال میں قرآن مجید کو 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن کا حق ہے، اب 1 مرتبہ تو امام صاحب ہی نے آپ کو سنا دیا۔ کتنی آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص تراویح میں قرآن کو نہ سنے تو اپنی ہلاکت کا ذمہ دار خود ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا کریم کہ اس نے معاف کرنے کے لیے صرف کیسا نظام بنایا۔ آپ ذرا سوچئے، رمضان کا چاند ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو قید کر لیا، اور انسان کے سب سے بڑے 2 دشمن، ایک ہے شیطان جو باہر کا دشمن ہے، اور ایک ہے نفس جو اندرونی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو مغلوب کر دیا۔ اس طور پر یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا چاند آتا ہے، نظر آتا ہے، فتحت ابواب السماء، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور سرکش شیاطینوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کے دشمن کو اریسٹ کر لیا، قید کر لیا۔ اللہ کیسا نظام کر رہا ہے ہمیں معاف کرنے کا کہ میرے بندے روزہ رکھیں گے، یہ بدماش ان کے روزوں کو خراب نہ کرے، ان کو تکلیف نہ ہو، گناہوں کی طرف وہ نہ لپکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کے دشمن کو قید کر لیا۔ اب رہی اندرونی دشمن کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانے پینے کا حکم کیا، اور اس اندرونی جو دشمن ہے اس کی طاقت کو بھی توڑ دیا۔ انسان بھوکا رہتا ہے، اس کا نفس مرتا ہے۔ اثر سے مغرب کا وقفہ دیکھو، افطاری کے وقت اگر کوئی شخص کہے چلو کھیلے کودیں، چلو فلم دیکھیں، وہ کہے گا یار ہمت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہمیں معاف کرنے کے لیے کہ دونوں دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغلوب کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنی تربیت نہ کریں اس رمضان المبارک میں تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود قرآن میں کہا ہے، اگر راہ راست پر نہیں آؤ گے میں دوسری قوم کو لے آؤں گا۔ تو اتنا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں، پہلے سے اتنا سارا انتظام کریں مغفرت کا، اور یہ بھی کہہ دیا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، تو پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا آگ سے خلاصی کا۔ اب کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے گناہ ہوتے ہی نہیں، اور پہلا عشرہ ان کے لیے رحمت ہی رحمت، شروع ہی سے رحمت ہی رحمت۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے عشرے میں ان سے روزے رکھوا کر ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کی مغفرت کرتا ہے۔ تیسرے طبقے کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، لہذا وہ روزے رکھتے ہوئے
رحمت میں شامل ہوتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت بھی کرتا ہے، لیکن اخیر میں ان کے لیے جہنم سے نجات بھی لکھ دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رمضان المبارک کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی انتظام کیا کہ ایک رات صرف ایسی دے دی کہ وہ رات آپ نے عبادت کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اور قیام کر لیا، روزہ رکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں سے بہتر اس کا ثواب لکھ دیتے۔ اب کتنا انتظام، اب اور زیادہ کوئی پیکیج ہے؟ انسانی منڈیوں میں دیکھو، بازاروں میں بہت 50, 25, 30% آپ کو نفع دینے والا کوئی ملے گا، لیکن یہ پیکیج تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک نفل ادا کرو، ایک فرض کا ثواب، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا۔ اللہ تبارک و تعالی کیسا نظام بنا ہے دنیا میں انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کو معاف کرنے کے لیے، صرف ایک نفل نماز ادا کرو تمہیں فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور کمن ادى فریضۃ ومن ادى فریضۃ فیہ، جس نے فرض ادا کیا اس رمضان المبارک میں، کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، 70 یعنی 70 فرض نماز آپ نے ادا کی، ایک فرض نماز ادا کی تو فجر کی 2 رکعت نماز ادا کی آپ نے رمضان المبارک میں، گویا کہ 70 دن آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی فجر کی۔ اب اس کے باوجود بھی رمضان میں غفلت برتے، دوستو بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ کی ساری عنایتوں کو دیکھا، اس کے بعد اخیر میں یہ بد دعا فرمائی کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے۔ یہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں مقدس سے یہ الفاظ اپنی امت کے لیے ایسے ہی نہیں نکلے، جب دیکھا کہ بھائی اتنی ساری رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برس رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نوازنا چاہ رہا ہے، اتنی برکتوں کا نزول کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسان روزے نہ رکھتے ہوئے، تراویح نہ پڑھتے ہوئے اپنی مغفرت نہ کرائے تو پھر اس کی ہلاکت میں کیا شبہ ہے؟ تو دوستو خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کی عادت بنائیں، پاؤ پارا تو پاؤ پارا، ایک پیج تو ایک پیج، لیکن پڑھو، سمجھو، اور تراویح میں دھیان سے کھڑو رہو امام کے پیچھے، اور تراویح کا بھی ایسا سلیکٹ کرو حافظ کو کہ کم سے کم صاف صاف سنائی دے، ایسا نہیں کہ کچھ معلوم ہی نہ چلے کیا پڑھ رہا ہے، ورنہ جس طور پر قرآن رحمت ہے اسی طور پر وبال بھی ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکی کا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اگر اسی حرف کو بگاڑ کر پڑھا تو پھر رمضان کے حساب سے اسی 10 کو آپ 70 میں ملٹیپلائی کرے اور جو نیکیاں ملے گی وہی گناہ ایک حرف پر ملیں گے۔ لہذا حافظ بھی ایسا سلیکٹ کرے جو صحیح قرآن پڑھنے والا ہو۔ ارے دنیا کا آپ کو اگر کوئی نام پوچھ لے اور آپ منہ میں بڑبڑا دے میرا نام یہ، تب انسان کتنا غصے ہو جائے گا، میری مذاق کر رہا ہے، میں آپ کا تعارف پوچھ رہا ہوں اور تو میری مذاق کر رہا ہے۔ اب بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام، اب آپ اس کو اس طرح پڑھیں رمضان المبارک میں تو کیا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو حافظ بھی ایسا سلیکٹ کرے، تراویح بھی ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے جن کا قرآن صحیح ہو، کچھ نہ کچھ معلوم چلے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔